دیکھیے میں نے ابھی کل ہی اپنے کامنٹس میں کہا تھا کہ آگے بڑے مشکل مرحلات آئیں گے اور بار بار یہ لگے گا کہ بس یہ سارا پروسیس ختم ہو گیا ہے اور پھر اس کو واپس سے ٹریک پہ لے کے آنا ہوگا اور اس میں پاکستان کا بہت اہم کردار ہوگا. بھی یہ کل ہی کی بات ہے, ایک جو ہے نا میڈیا پروگرام میں یہ کہہ رہا تھا, تو آج ہی اتفاق سے یہ ہو گیا. جی اور یہ ساری اسٹرائکس بھی شروع ہوئی ہیں اور خیر ان کا بہت ہی سخت بیان بھی آیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی اندیا دیا ہے کہ وہ مذاکرات جو ہیں پھر بھی چلنے دیں گے. تو کل ہی میں نے یہ بھی کہا تھا کہ دونوں جو سائڈس ہیں, دونوں فریق جو ہیں, ان کو اپنے جو ہینڈز ہیں وہ اوور پلے نہیں کرنے چاہیے اپنے کارڈز. یعنی کہ جو جی دیکھیں اب ایم او یو میں سمجھتا ہوں ایک ون ون سچویشن ہے خصوصاً ایران کے لیے, اور ان کو جو ہے نا کافی ساری چیزیں جو چاہ رہے تھے اس میں پروویژن موجود ہیں. مسئلہ کیا ہے, اب شروع سے جو ہے نا اس میں ٹون سیٹ ہونی تھی اس چیز کی کہ ابنائے ہرمز میں کیا ہوگا. تو ابنائے ہرمز میں ایران اس کو کھلنے تو دے رہا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ چاہتا ہے کہ کنٹرول رہے اس کا. مثال کے طور پہ وہ دیکھیں نا, ابنائے ہرمز اب 24 میل ہے نا, تو ایک طرف ایران کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں 12 میل, دوسری طرف 12 میل عمان کے ہیں. ایران کہتا ہے کہ نہیں جی وہ عمان والی جو سائٹ ہے جس سے بھی گزر رہے ہیں جہاز, وہاں سے نہ گزریں, ہماری والی سائٹ سے گزریں تاکہ ہم ان کو کنٹرول کر سکیں, یعنی کہ ہم سے پہلے اجازت لیں. پھر ہم سے تو خیر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے انشورنس کروائیں. انہوں نے تو ایک وہ بنا دی ہے پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی بھی بنا دی ہے کہ وہ یہ سارے معاملات کو دیکھے گی. اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل لاء جو ہے وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتی, اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ملک شاید یہ اس پہ نہیں مانیں گے کہ دیر پا وہ اس قسم کا اپنا وہاں پہ کنٹرول قائم کریں. یہ جو کلوز ہے, یہ جو ایم او یو ہے کلوز 5 ہے جس میں یہ ڈسکس کیا گیا, اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ اپنا ہرمز کا معاملہ جو ہے اس کو ڈائلاگ اس پر کریں گے ایران اور عمان. ایران نے وہ ڈائلاگ شروع کیا, پھر ساتھ ہی ساتھ ڈسکشنز کریں گے جو باقی لٹرل اسٹیٹس ہیں, جس میں کون ہے, جس میں یو اے ای ہے مثال کے طور پہ, باقی گلف کنٹریز ہیں کچھ, اور پھر وہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق جو ہے نا اس کی جو اس کا فیوچر انتظام ہے یا ایڈمنسٹریشن کا لفظ یوز ہوا ہے اس میں, فیوچر ایڈمنسٹریشن اور میری ٹائم افیئرز ہے وہ طے کریں گے یا ڈیفائن کریں گے. یہ بات اس میں آئی. تو اس میں تھوڑا سا ظاہر ہے کہ وہ ایمبیگوٹی اس لیے رکھی گئی تھی تاکہ اس پہ معاہدہ ہو سکے, بات آگے بڑھے. تو ایران اس کو جو ہے نا اپنے انداز میں انٹرپریٹ کر کے تو وہ اس کا کنٹرول نہیں چھوڑنا چاہ رہا. یہ اب اس پہ آ کر معاملہ پھنس گیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اگر ابھی بھی دونوں سائڈ لچک دکھائیں. جی ہاں 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 جی جوہر صاحب, لیکن اگر آپ دیکھیں پہلے بھی جب بھی مذاکرات کی بات ہو رہی تھی تو ایران نے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ مذاکرات کے عمل کے دوران اگر دھمکی آمیز اگر بیانات آئیں گے تو پھر یہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ایران کے حوالے سے کہ یہ بیمار لوگ ہیں, بیمار شخص ہیں, اس طرح کے بیانات, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دھچکا پہنچا سکتا ہے؟ اور دوسرا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز کی بندش کی وجہ سے گلف کنٹریز ہوں, پاکستان پر اس کا اثر, اوور آل اگر آپ دیکھیں خود امریکہ کے اندر جو حالات تھے, تیل کی قیمتیں تھیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خود امریکہ مزید افورڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو خیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے بیانات جو پریزیڈنٹ ٹرمپ دیتے ہیں جو کہ ان کے ظاہر اپنے ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ہوتے ہیں, جو ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے وہ میگا والے لوگ جو ہیں خصوصاً ان کے لیے, تاکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ ان کی سپورٹ وہ قائم رکھیں. اور یہ جو تاثر بن رہا ہے کہ جی وہ انہوں نے شاید ایک کمزور جو ہے نا معاہدے پہ دستخط کر دیے ہیں امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے, اس تاثر کو وہ ختم کریں. لیکن وہ ٹھیک ہے, یہ مجبوری ہے, لیکن اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے بیانات ان کو نہیں دینے چاہیے, کیونکہ اس طرح کے بیانات دینے سے وہ جو ہے ماحول جو ہے نا سارا وہ پراگنڈا اس کو جو ہے کر رہے ہیں, اور اس سے بہت مشکل ہو جاتی ہے. کیونکہ ابھی جس طرح پچھلے دنوں ایران کے سفیر میرے پاس آئے تھے تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جی ایران جو ہے وہ رسپیکٹ چاہتا ہے, اور وہ ضروری ہے, ٹھیک ہے, ہر ملک چاہتا ہے. اور دیکھیں ایران کے اندر بھی ایک داخلی سیاست ہے جس میں میں ذکر بھی کرتا رہا ہوں, اس میں جو پریگمیٹسٹ ہیں یا جو عملیت پسند ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہارڈ لائنرز ہیں, تو ان میں ایک ٹسل چل رہی ہے. اب وہ جب اس طرح کے بیانات دیتے ہیں تو پھر وہ جو ہارڈ لائنرز ہوتے ہیں ان کی جو پرسپیکٹو ہے یا ان کا جو موقف ہے اس کو تقویت ملتی ہے. تو یہ میں بالکل ان کو اوائڈ کرنا چاہیے, اس میں شک ہی نہیں. اب آپ کا یہ جو پوائنٹ آ گیا کہ کیا یہ سوٹ کرے گا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو,
تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہاں ظاہر ہے ان کو یہ سوٹ تو نہیں کرتا کہ دوبارہ سے جنگ شروع ہو جائے اور پھر وہ سارے معاملات جو ان جی سے بگڑ جائیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی سوٹ نہیں کرتا کہ ایران جو ہے نا وہ اپنا ہرمز پہ اپنا کنٹرول جو ہے وہ جاری رکھے اور ان کی پوزیشن جو ہے اتنی کمزور لگنا شروع ہو جائے کہ پھر جو داخلی سیاست ہے امریکہ کی اس پہ وہ پھر ایز اے ویک پرسن جو ہے یا جو ہے نا یہ لگے کہ جی یہ جنگ تو ساری انہوں نے مس مینج کی ہے. تو اس لیے ان کو یہ دونوں جو چیزیں ہیں نا ان کے درمیان ان ٹھیک کو ہے رہ کے بات کرنی بالکل پڑتی ہے. ہاں ٹھیک ہے. جوہر صاحب ایک آخری سوال ہوگا کہ بیچ میں کچھ خبریں آئیں کہ شاید دوبارہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور اسلام آباد کے اندر ہوں. 11 تاریخ بھی رپورٹ ہو رہی تھی. آپ کوئی ایسا ماحول دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ اسلام آباد کے اندر 11 نہ صحیح اس سے آگے جو ہے وہ مذاکرات ہوں, دوبارہ پاکستان جو ہے مذاکرات ہوسٹ کرے؟ یہ مذاکرات میں سمجھتا ہوں بالکل ہو سکتے ہیں. اس کا اگلا راؤنڈ جو ہے ممکن ہے. ابھی بھی جو ہے نا معاملات بگڑے ہیں لیکن سارا پروسیس بریک ڈاؤن نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ کیا وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں یا کہیں اور ہوتے ہیں. بالکل اسلام آباد میں بھی ہو سکتے ہیں اگلا راؤنڈ جو ہے اگر دونوں سائڈ سے ہر فریق اتفاق کرتے ہیں. لیکن دیکھیں وینیو سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. عام چیز یہ ہے کہ اگلا راؤنڈ ہو, بات آگے چلے. اور دونوں سائڈ یہ بھی میں سمجھتا ہوں جو کل بھی میں نے کہا تھا دونوں فریقوں کو جو ہے نا اگر مبصرین مشورہ دیں تو وہ یہی ہوگا کہ وہ اپنے کارڈ جو ہیں وہ پلے نہ کریں کیونکہ اس سے یہ سارا پروسیس جو ہے وہ جیپٹائز ہو سکتا ہے. ان کو تھوڑی سی ضرورت ہے دونوں فریقوں کو. ایران کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے, ایران میں بھی, کہ وہ اپنے ہرمز والے معاملے پہ تھوڑی سی لچک دکھائے. اور امریکہ میں بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ایک تو خیر وہ اس قسم کے سخت بیانات نہ دیں اور دوسرے یہ ہے کہ جس طرح کا رسپانس انہوں نے دیا کیونکہ اب جب بھی ایران اپنے ہرمز پہ کچھ کرتا ہے تو امریکہ کی طرف سے بہت ہی سخت ریاکشن آتا ہے. تو اس میں بھی تھوڑی سی ظاہر ہے کہ امریکہ کو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھانی ہوگی, کوشش یہ کرنی ہوگی. اور یہ جو خصوصاً یہ بات کہ بس ہر چیز پہ آپ اگر کہہ دیتے ہیں کہ جی بس یوں ختم ہو گیا تو وہ پھر اس کی سینکٹیٹی بالکل ہی جو ہے نا یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ آپ خود ہی اس کو کمزور کر رہے ہیں, ختم ہو جائے گی, کمزور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب, آپ نے وقت. ناظرین, جوہر سلیم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کو بھی اس طرح کے بیانات دینے سے گریز کرنا چاہیے, بلکہ ساتھ ساتھ ایران کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے معاملے پر ایران کو بھی لچک دکھانی چاہیے. ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی مذاکرات یا MOU جو ہے وہ ختم نہیں ہوا, مذاکرات آگے بڑھیں گے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پر کیا پیش رفت سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.